آپ عمران خان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ جیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ بہت ملاقاتیں کی ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تصویر کی اجازت نہیں ہے، تو وہ ماشاءاللہ جو آپ کے ہاتھ میں تصویر ہے وہ اس سے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اس سے آپ اگر چپ کر دیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ شور مچائیں گے میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں یہاں سیاسی تقریر نہیں کرنے آئی، میں صرف آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ اگر سیاست بھی تبدیل ہو جانی چاہیے۔ آپ بچوں نے اتنی زبردست باتیں کی ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے جو جوان نسل ہے ان کا جو مستقبل پاکستان کا اس لیے روشن رہے گا کیونکہ وہ اتنی اچھی تربیت حاصل کر چکے ہیں اپنے گھروں سے، پھر وہ اچھی تربیت حاصل کر چکے ہیں عمران خان سے۔ اور اگر آپ یہاں شور مچائیں گے میرے سے نہیں بات ہوئے گی، اگر آپ سارے خاموش رہیں گے پھر میں بات کروں گی، کیونکہ اب میں آپ کو بتایا کہ ہم سیاسی تو ہے نہیں، اگر ہم صرف اتنا لحاظ کر لیں۔ اچھا اب میں آپ کو عمران خان کا بتاتی ہوں۔ جیل میں وہ اس تصویر سے زیادہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور خوش ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کا بہت زبردست کئی دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ملا جو جیل میں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس لیے چنا ہوگا وقت تاکہ میں اور نالج اپنی میں اضافہ کر سکوں، میں اور سیکھ سکوں۔ وہ ان کو ہم نے کہا کہ آپ کتاب لکھ لیں، انہوں نے کہا کتاب لکھنے کا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس یہ وقت ہے اور سیکھنے کا۔ وہ اگر ہم ان سے یہ بات سیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت ہمیں سارا وقت ساری زندگی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز کر لیں گے یا وہ لیکن انہوں نے صرف ایک بات مانگی ہے، انہوں نے کہا جو ہمارا چوری کیا ہوا جو لوگوں کا حق ہے وہ واپس کریں۔ یہ عمران خان کا ووٹ نہیں تھا، یہ لوگوں کا ووٹ تھا جنہوں نے ڈالا تھا۔ چوری کس کا ہوا ہے؟ لوگوں کا ووٹ۔ انہوں نے کہا اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس لیں۔ دوسرا، اور وہ کیا مانگ سکتے ہیں کسی سے؟ جس وقت وہ واپس آئے گا عمران خان بھی باہر آ جائیں گے تو آپ کو اگر کھڑا ہونا چاہیے تو اپنے اس جو آپ کے اپنے ووٹ جو ہمارا چوری ہوا ہے، ہمارا بھی چوری ہوا ہے ووٹ، اس کو ہمیں واپس لینا چاہیے۔ جب وہ واپس آئے گا جو ہم فیصلہ کریں گے، ہم نے کس کو چننا ہے اپنے لیے لیڈر کے لیے، ہم فیصلہ کریں گے یہ کون ہوتا ہے جو ہمارا چوری کر کے لے جائے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ ہمارے اوپر چوروں کو مسلط کر دیں۔ تو ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ایک بات، جب مائیں نکل آتی ہیں اور بہنیں نکل آتی ہیں اور بیٹیاں نکل آتی ہیں، ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں خاص طور پہ ہمارے ساتھ ان کا خیال تھا جب ہم عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ان کو ساتھ ظلم کریں گے تو باقی ساری عورتوں کی اور خواتین اور ماؤں کے لیے یہ سبق ہوگا کہ آپ گھر سے نکلو گے ہم آپ کے ساتھ یہی کریں گے۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ خواتین ڈر گئی ہیں؟ نہیں ڈری۔ ہماری خواتین پاکستان کی اب مائیں گھر سے نکل آئی ہیں، بہنیں گھر سے نکل آئی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مرد ہیں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ بچے پہلے خود ہی کر لیتے تو شاید ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب ماؤں کو نکلنا پڑے آپ کا ساتھ دینے نکلیں، لیکن اگر آپ ہمت کر لیتے اور آپ اس ملک کے ساتھ تھوڑا سا اور زیادہ ہمت دکھاتے، لیکن اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا۔ آپ پہلے نہیں آپ دیکھیں یہ نعرے نہیں ہیں، آپ غور سے سنیں، میں آپ کو صرف بتانے آئی ہوں، یہ اس میں اسپیچ نہیں دے رہی ہوں۔ عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا، آپ اس چیز پہ کلیئر ہو جائیں۔ انہوں نے عمران خان نے خود کہا ہے ایک اور دو اور کیسز تیار کر لیں گے۔ یہ جو کیس اس وقت سائفر کا کیس جیل کے اندر وہ جو ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے، میرے خیال میں اس وقت ججز بھی مجبور ہیں کہ اس کو کتنی دیر اور لٹکانا پڑے گا انہیں، وہ لٹکا نہیں سکتے، یہ کیس دم توڑ چکا ہے۔
اب اس کے اندر انہوں نے سزائے موت اس کے اندر مل سکتی تھی، انہوں نے 10 سال کی سزا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دی، لیکن عمران خان نے کہا جو بھی کرنا چاہتے ہو میں اس کیس کے سامنے، انہوں نے، ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ عمران خان یہ کیس اتنی دیر گھسیٹنے دیں گے، ان کو کیا پتا تھا کہ عمران خان نے کہا جو بھی اصول ہے، جو لیگل، جو قانونی طریقہ ہے میں اسی پہ چلوں گا، آپ میرے پہ 200 کیس کرو گے اور 200 سال چلیں گے، میں 200 سال بھی بیٹھا رہوں گا، جو زندگی ہوگی یہی گزار دوں گا، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ڈیل یہی ان کو دی جا رہی تھی جو ڈائریکٹلی مطلب اس طرح براہ راست نہیں ہمیں ملی، لیکن کانوں میں خبر جو پہنچتی تھی اس میں یہ تھا، شروع میں تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں 2-3 سال کے لیے، جلا وطن ہو جائیں، پھر ہمیں سننے میں آ رہا تھا، پھر سے میں نے کہا کہ براہ راست نہیں تھی، ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ ایسے کریں تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھ جائیں 1-2 سال کے لیے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ 6 مہینے چپ بیٹھ جائیں، کامیاب ہوگا تو 10 دن ہو جائیں گے، اب وہ میرے خیال میں 6 مہینے پہ آ گئے، اور لیکن آپ بس آپ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے جو ریڈ لائن نہیں ہٹ سکتی، تو یہ باری باتوں پہ پلیز یہ بالکل ہمیں توجہ نہیں دینی، ہم نے کس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے جو چل رہا ہے وہ ہے قانونی طریقہ، اس کے اوپر عمران خان کے کیسز 1 اور 2 رہ گئے ہیں، جس کے اندر جب سائفر ختم ہوگا اب ان کی پریشانی یہ ہے، اور یہ ججز کے اوپر آپ سن چکے ہیں کہ ججز نے خود کہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ان کے فیصلے تبدیل کریں یا آپ ہمارے مطابق کریں، یہ کون لوگ ہیں جو ان کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں؟ جو بھی ہے اس وقت ججز بھی کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ وکیلوں نے کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو؟ ججز کے ساتھ، آپ ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے ہمت کی ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ آج انہوں نے عمران خان کو بھی انصاف دینا ہوگا، کل ہم سب کو اور آپ کو سب کو انصاف دینا آگے چل کے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے جو آج یہ ہمارے جو جذباتی اور جوان جوشیلے بچے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا لیڈرشپ، دیکھیں ایک چیز آپ سب کو سمجھنی پڑے گی کہ اسلامی دنیا کا کیا حال ہے، کیونکہ آپس میں یکجہتی نہیں ہے، اس کے بعد پاکستان میں آ جائیں کیا حال ہے، یکجہتی نہیں ہے، اب آپ لوگوں نے مل کر اتنا بڑا ووٹ بینک بنایا ہے، آپ ہی اس ملک کے اب اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ ہی کنٹرول کر رہے ہو اس ملک کو، آپ نے ووٹ ڈالا ہے، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اور وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، آپ میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ سب جب آپ نے انہوں نے کہا نہیں ہم نے دھرنے پہ بیٹھنا ہے اور ہم کسی سے اجازت لے رہے ہیں، آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے، آپ اپنی ذمہ داری صرف اٹھائیں، آج آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ خوشی سے بیٹھیں، آپ اگر لیڈ کریں گے اور یہاں بیٹھنا چاہیں آپ کی بڑی ہمت ہے، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی، لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے بھی ایک جوش آئے گا اور میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گی، لیکن آپ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے، آپ نے آ کے یہاں ہمت کی، آپ نے کہا ہم نے یہاں کیمپ لگانا ہے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا آپ ہمارے لیڈر ہو، آپ لیڈ کرو، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ دھرنے پہ بیٹھو، میں آپ کے کیمپ پہ آؤں گی اور ہم آپ کے ساتھ یکجہتی دکھائیں گے، اور آج ہم آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ لیڈر ہیں، جو پہل کرے گا وہ لیڈر ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کئی دفعہ کال دیا کہ آپ باہر نکلیں، اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس لیں، تو آپ نے عمران خان کی کال کیا نہیں سنی تھی؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں پھر؟ عمران خان اپنے لیے تو کسی کو نہیں مانگے گا،
وہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نکلیں عمران خان کے لیے. عمران خان نے یہ، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ عمران خان کا پیغام میں آپ کو نہیں دے رہی ہوں. انہوں نے ایک دفعہ اپنی بات نہیں کی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو. اپنی بات آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ میں اس کی گواہی دے رہی ہوں آپ کے لیے. ابھی کبھی ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہ بلکہ تھوڑا سا چڑ جاتے ہیں اس بات سے. ہم نہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اس بات میں کھڑے ہیں کہ آپ اپنا سٹولن مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہو، آپ اب ظلم کے خلاف کھڑے ہو، اب پنجاب میں خاص طور پہ. لیکن آج ہم نے بسم اللہ کی ہے ثوابی سے، یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے. لیکن ایک دن آپ کو پتہ ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. آپ نے آج یہ پہل ہے، آپ سڑکیں جب تک نہیں بھریں گے، آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں، عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے. اور اس چیز پہ آپ یقین رکھیں، آپ تیاری کریں، یہ دن آنے والا ہے. اگر جتنا یہ ظلم اور خواتین کے ساتھ کیا انہوں نے، جتنا ابھی اس وقت جیل میں صرف عمران خان نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ابھی بھی اور جیلوں میں ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، چاہے پیسے والے لوگ ہیں. آج وہ سارے مضبوط کھڑے ہیں جیلوں کے اندر. لیکن ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی بات ضرور کریں. خواتین جیلوں میں ہیں، جیل میں جاتی ہیں، مضبوط ہیں. وہ کہتے ہمیں پیغام آتا ہے عالیہ حمزہ کا اس دن، اس نے کہا بس آپا یہ بتا دیں کہ ہم تو مضبوط کھڑے ہیں، ہمیں کوئی فکر، ہماری کوئی فکر نہ کرے، سارے مضبوط کھڑے ہیں. لیکن اگر خطرہ ہے کسی کو، آپ کا خیال ہے وہ عمران خان کو زہر نہیں دیں گے؟ اگر وہ گھبرائیں گے تو عمران خان کو انہوں نے ختم نہیں کرنا. جیل کے اندر 2 دفعہ پہلے مارنے کی کوشش کیا، ان کو گولیاں چلائی ہیں انہوں نے، جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے اوپر انہوں نے کوشش کیا ان کو ختم کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان، اللہ تعالیٰ کا نظام کو یہ نہیں چیلنج کر سکتے. ان کا خیال ہے ان کے پاس بہت زیادہ نفری ہے جو یہاں حرکت کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اور آپ کی دعائیں ان کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کی دعائیں جس کے پیچھے جو سارے مضبوط کھڑے ہیں، آپ کی ہمت ہے جس کے پیچھے عمران خان بھی ہمت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان جتنی دیر بٹھانا اور جیل میں بیٹھے رہیں گے. اس وقت بشرا بی بی بنی گالا جیل میں ہے اور ایک کے بعد دوسرا کیس بنا رہے ہیں سب ان کے اوپر. لیکن اگر وہ مضبوط بیٹھے، یہ نہیں مطلب کہ ہم آرام سے بیٹھیں گے. ہم نکلیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ اور بات ہے، یہ بات کر کے جب میں اٹک کراس کروں گی تو اس کے بعد کون سے تھانے میں لے جاتے ہیں. ہم نے ایک دن، لیکن ہم اس سے کوئی گھبراتے نہیں، آپ فکر نہ کریں. میں اکیلی جاتی ہوں، اکیلی گاڑی میں ہوتی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں سے نہیں ہم گھبراتے. ہم نے دعا کروائی پنڈی میں، ہم نے دعا کی سارے قیدیوں کے لیے، ہمارے اوپر FIR کٹ گئے. تو ہم پنڈی جب وہ عدالت میں گئے تو وہاں وہ جج صاحبہ بیٹھی تھی. میں نے کہا اس سے بڑی ہمارے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے پہ ہاتھ دعا میں اٹھانے کے لیے ہم جیل جا رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس وجہ سے جیل میں جائیں. یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے آنر ہے کہ ہم اس لیے جیل میں جائیں. یہ ہماری ہمت نہیں توڑ سکتے. اور یہ نام عمران خان نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے اور آپ کو بھی. اور ہم نے بچوں کو کہا ہے یہ جو ہماری جوان نسل ہے یہ مستقبل آپ کا ہے. یاد رکھنا آپ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہو، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. اور آپ اب ہمارا شکریہ ادا کرو بزرگوں کا. آپ سارے بزرگوں کا شکریہ ادا کرو کہ ہم آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی. یہ آج پہلا دن ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں آئے، آپ جمع ہوئے. یہ قطرہ قطرہ سمندر بنے گا انشاءاللہ. آج آپ اس کو آپ سوچتے کہ سارے ملک میں شروع کرو. میں کہتی ہوں آج یہ آپ اس سے پہل کریں، آرام سے اس کو سمجھیں پہلے کہ آپ پھر آپ کہتے ہیں کال نہیں دی لیڈرشپ، سارے آپ کے پاس خود آئیں گے.
ہم سب آئیں گے آپ کے پاس، لیکن ہمیں چاہیے لیڈر، اور آپ ہمیں لیڈرشپ دیں گے. ہمارے جوان بچے ہماری ہمیں لیڈرشپ دیں گے. اب یہ نہ سوچنا کہ ہم نے آپ کو کندھوں پہ اٹھانا ہے، آپ نے ہمیں کندھوں پہ اٹھانا ہے. ہم تیار ہیں. آپ تیار ہو بچوں؟ آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے؟ آپ عمران خان کو نہیں بھولیں گے؟ آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ آپ نے جب تک عمران خان نہیں نکلے گا ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا. انشاءاللہ. آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. آپ نے پھر آپ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا. نعروں سے کام نہیں چلے گا. ہم سارا دن عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھ جائیں گے، ہم ان کے کیسز بھی دیکھ لیں گے، لیکن آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں بھرنی ہیں. آپ کے پیچھے جائیں گے کہاں؟ اسلام آباد. اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ.